میرے محترم دوستو بزرگوں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی بسنے والے آدمی ہیں اور جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں، ان انسان کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں، ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ، ہر آدمی دنیا کے اندر محنت کر رہا ہے. ہر آدمی دنیا کے اندر محنت کر رہا ہے اور ہر فرد اپنی محنت کے اندر کامیاب نہیں ہے. ہر فرد اپنی محنت کے اندر کامیاب نہیں ہے. وہ چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے وہ چھوٹی پیمانے پر محنت ہو، چاہے بڑے پیمانے پر حکومت کی سطح پر بادشاہت تک. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی اور ناکامی کے راستے متعین فرمائے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، محنت کرنے کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں محنت کرنے کی؟ محنت کرنے کی دو قسمیں ہیں. حضرت مولانا صاحب کا بیان ہے، حضرت فرماتے تھے کہ محنت کرنے کی دو قسمیں ہیں. ایک تو محنت ہے جس محنت پر قدم قدم پر انسان کو کامیابی نظر آتی ہے. قدم قدم پر انسان کو کیا نظر آتی ہے؟ کامیابی قدم قدم پر نظر آتی ہے. وہ دنیاوی محنت ہے، دنیا کی لائن کی محنت، کہ دنیا کو سامنے رکھ کر محنت کی تو اس پر قدم قدم پر انسان کو کامیابی نظر آتی ہے. دکان ہے، دکان سے کامیابی نظر آئی. کھیت پر محنت کی، کھیت سے پیسہ آیا، گھر میں خوشحالی آتی ہوئی نظر آئی. ڈاکٹری پر محنت کی تو اس کے ذریعے مال آیا، اس پر خوشحالی نظر آئی. حکومت پر محنت کی، حکومت کے ذریعے خوشحالی نظر آئی. یہ ایک محنت ہے جس پر قدم قدم پر کامیابی نظر آتی ہے. ہر مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے یہ اس محنت میں بڑھتا رہتا ہے اور اصل سے دور جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اچانک اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ آتی ہے. اور جب اچانک اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ آتی ہے تو ساری کی ساری محنت وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور ساری کی ساری محنت وہ پکڑ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. ایک محنت ہے جو غیب پر محنت ہے، جس میں نظر کچھ نہیں آتا بلکہ ہر راستے سے جاتا ہوا نظر آتا ہے، آتا ہوا کچھ نظر نہیں آتا. نہ مال آتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ خوشیاں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، نہ راحتیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، نہ سکون آتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر قدم قدم پر آدمی کے مال جاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ محنت ہے غیب پر محنت، جو صحابہ رضی اللہ مجمعین نے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی. کہ کیسی محنت ہے؟ ان کی محنت ہے دوسروں پر خرچ کرنا، دوسروں پر خرچ کرنا. ہر فرماتے تھے ایک شیطانی ذہن ہے، ایک رحمانی ذہن ہے. شیطانی ذہن ہے کہ دوسروں سے چھین کر، سود سے، چوری کے ذریعے، تمام برائیوں کے ذریعے اپنے پیٹ کو بھرنا. اور ایک ہے رحمانی ذہنیت، رحمانی حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہنیت. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کی زندگی بنانے میں اپنی زندگی کو ختم کر دینا. ہر فرماتے کہ 100% مجاہدہ، اور مجاہدے کی انتہا یہ ہے کسی دوسرے کی زندگی کے واسطے اپنی پوری زندگی لگا دینا. یہ کیا ہے؟ اس پہ نظر کچھ نہیں آتا کہ جماعت میں جا رہے ہیں، مال خرچ ہو رہا ہے، دکان کو تالا لگ رہا ہے، گھر میں بچہ بیمار پڑا ہوا ہے، اوپر سے مال اور خرچ ہو رہا ہے، لیکن کہاں جا رہے؟ جماعت کے اندر جا رہے. حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے. ایک دن اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی غیب کے ان کے واسطے دروازے کھول دیں گے. پھر یہ خالی چکی چلاویں گے، اس کے اندر سے آٹا نکلنا شروع ہوگا. یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے کھانے کا ڈول اتار دے گا. یہ 1 مرتبہ پانی پیئیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے واسطے پیاس بجھا دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اعمال کے ذریعے لینا. یہ کس کے ذریعے لینا ہے؟ یہ اعمال کے ذریعے لینا. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اسباب کے ذریعے لینا ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک کمایا،
پھر اس کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا، دوبارہ تھوڑی محنت کی تو پھر بھوک لگنی شروع ہو گئی۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اعمال کے ذریعے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، پیاس کی حالت، بھوک کی حالت۔ ایک مرتبہ دعا کی اللہ کے رسول نے، کیا کی؟ ایک مرتبہ۔ اور کیا ہے؟ مرنے تک کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعمال کے ذریعے۔ حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب مجاہدہ کرتا ہے، جب انسان محنت کرتا ہے تو اس مجاہدے سے انسان کے اوپر مکاشفہ ہوتا ہے۔ اس مجاہدے سے کیا ہوتا ہے انسان کے اوپر؟ مکاشفہ۔ مکاشفہ کہتے ہیں چیز کا کھل کر سامنے آنا۔ مجاہدہ ہوتا ہے تو مجاہدے سے کیا ہوتا ہے انسان پر مجاہدے سے مکاشفہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انسان پر مجاہدے سے مکاشفہ ہوتا ہے، اور مکاشفہ ہی محرک محنت ہے۔ مکاشفہ کیا ہے؟ محرک محنت، جو محنت کے واسطے انسان کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے۔ جب تک مکاشفہ نہیں ہوتا انسان کے اندر حرکت پیدا نہیں ہوتی محنت کے واسطے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہم نے زمین کے اوپر محنت کی، اور زمین کیا ہے؟ زمین ایک مردار چیز ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ ایک مردہ چیز زمین، اس کے اوپر کیا کی؟ اس کے اوپر محنت کی، تھوڑی محنت کی تو کھیت اٹھ کر سامنے آیا۔ کیا ہوا؟ تھوڑی محنت پر مکاشفہ ہوا، نظر آنا شروع ہوا کچھ۔ تھوڑی محنت پر کچھ نظر آنا شروع ہوا، اور محنت آگے بڑھی، اور محنت آگے بڑھی، اور محنت آگے بڑھی، تو اس کے بعد اور کھدائی کی، تو اس کے بعد پانی نظر آنا شروع ہوا۔ پھر اور محنت آگے بڑھی، اور محنت کی اس کے بعد، تو اسی زمین کے اندر سے پیٹرول نکل کر سامنے آیا۔ پھر اور محنت کی زمین کے اوپر، تو اس زمین کے اندر سے سونا نکل کر سامنے آیا۔ سونا نکل کر کیا آیا؟ سونا نکل کر سامنے آیا۔ تو محنت مجاہدے سے مکاشفہ ہوتا رہا، اور مکاشفہ وہ محرک محنت انسان کو تیار کرتا رہا، لیکن تو سونا نکلا زمین کے اندر سے، اور یہ انسان کو آگے محنت کے واسطے تیار کرتا رہا، اور تیار کرتا رہے گا، نہ جانے اور کیا نکل کے سامنے آئے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ مجمعین نے نہ نظر آنے والی چیز پر محنت کی۔ کس پر محنت کی؟ نہ نظر آنے والی چیز، جنت کو بتایا جا رہا ہے، جنت پر محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کو بتایا جا رہا۔ کن کے سامنے بتایا جا رہا؟ ایک بت نہیں تھا، دو بت نہیں، بلکہ پورا کعبۃ اللہ بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 بتوں کے سامنے ایک اللہ کے ہونے کا حکم بیان کر رہے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں۔ بارش کا بت الگ، روزی کا بت الگ، پریشانی آ جائے اس کو دور کرنے کا بت الگ، زمین سے غلہ نکالنے کا بت الگ۔ کیا فرما رہے؟ ان ساری شکلوں سے نہیں ہوتا، بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ ایک اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اے اللہ کے جتنے بھی غیر ہیں، سب سے زیادہ کٹر شرک تھا، سب سے زیادہ سخت شرک تھا مکے والوں کا، سب سے زیادہ سخت شرک مکے والوں کا، کہ کعبے کو اللہ کے گھر کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ یہ ایک محنت شروع ہوئی مکے والوں کے اوپر۔ کیا محنت شروع ہوئی؟ کہ نظر نہ آنے والی چیز کو بولنا، نظر نہ آنے والی چیز کو بولنا، اور اللہ کی یہ نظر نہ آنے والی چیزوں کو بولتے رہے، اتنا بولا، مکے کی بستی ہو، مکے کی وادی ہو، یا مدینہ منورہ ہو، صحابہ رضی اللہ مجمعین سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو بولا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کو بولا کرتے تھے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کن کن تکالیف میں بولا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد ان کو مشاہدہ کروا دیا۔ کیا کروا دیا؟ ان کو مشاہدہ کروا دیا۔